لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ند له لا مثل له ولا واصل له ونشهد أن سيدنا مولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد الطائبون العابدون الحامدون الصائمون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا اللہ کہ محمد سے وفا تو نے جو ہم تیرے ہیں یہ جہاں دید ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. انتہائی اللہ کی عزت و
موضوع گفتگو اور موضوع صفات ہوگا وہ ہوگا مومن کی صفات قرآن کے حوالے سے کہ ہم سارے مومن مسلمان ہیں کہلاتے ہیں، یہ اللہ پاک کا شکر ہے، تو ہمیں قرآن کی روح سے اپنی صفات کا علم ہونا چاہیے۔ آپ حضرات نے یہ کرنا ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حق اور صحیح بیان کرنے کی، آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیں گے اور اپنے کتاب دل اور کتاب ایمان کو چیک کرتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے کہ قرآن ہماری صفات بیان کر رہا ہے، کیا یہ صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ جو صفت پائی جاتی ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دستی ادھار میں رکھنا، شکر بجا لاتے جانا ہے، دل میں کہتے جانا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ میں مومن بھی ہوں اور مجھ میں قرآن کے حوالے سے میری صفت بھی پائی جاتی ہے۔ جو نہیں پائی جاتی وہ آپ نے اس کے بعد اللہ پاک سے توفیق مانگ کر کوشش کرنی ہے کہ میں ہوں تو مومن، لیکن قرآن مومن کی صفات بیان کرتا ہے، یہ صفت میرے اندر کیوں نہیں پائی جاتی، ہونی چاہیے تاکہ میں پکا سچا سیدھا مومن بن جاؤں اور میں وہ مومن ہو جاؤں جس کو قرآن نے مومن کہا ہے۔ قرآن کا کہنا ہو رہا ہے، ہمارا ہو رہا ہے، ہم تو ایک دوسرے کو مومن ہی ہم نے کہنا ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں پھر اس کو چیک کرنا۔ ہر چیز کہی جاتی ہے سونا ہے سونا ہے، لیکن جو سونے کو چاہنے والا ہے جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ضرور چیک کرتا ہے واقعی سونا ہے، کہنے والا تو ہے، اس لیے ہر چیز سٹیل ہے، سٹیل والا اس کو چیک کرتا ہے کہ واقعی سٹیل ہے یا لوہا ہے یا فرق، تو غرض ہے کہ کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو چیک کریں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ان حوالے سے اللہ کریم نے جو صفات بیان کی ہیں، پہلے تو وہ آیت طیبہ مختلف آیات انشاءاللہ اس وقت کے اندر جو آ سکی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قرآن نے ہماری کیا کیا صفتیں بیان کی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التوبہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 112 جو چند مومن کی صفات بیان کی ہیں، ان میں پہلی صفت یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون۔ پہلی صفت یہ ہے کہ مومن التائبون، تائب کی جمع ہے، تائب ہوتا ہے ایک آدمی توبہ کرنے والا، اور تائبون قرآن نے اس کی جمع بیان کی۔ قرآن پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کے مطالعے سے نظریے سے کریں، کہ اس کے واحد کو دیکھیں، اس کے تثنیہ کو دیکھیں، اس کی جمع کو دیکھیں، اس کے مذکر کو دیکھیں، اس کی مؤنث کو دیکھیں، پھر قرآن کی سمجھ آتی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ گفتگو جیسے ہم نوٹوں کو دیکھتے ہیں، میں نے کئی بالکل اندھے نابینے دیکھے، دکاندار ہیں بالکل نابینے، ان کو آپ دیں جا کر دیں 20 کا نوٹ دیں، اپنے آپ صاحب یہ 100 کا نوٹ ہے، ایسے سے کرے گا آپ کو آنکھیں بند کر دیں 20 کا ہے، آپ اس کو 50 کا دیں کہ 100 کا ہے، وہ ایسے کرے گا اپنے صاحب یہ 50 کا، بالکل نظر نہیں اتنا ان کا ادراک ہے۔ جیسے ہم نوٹوں کی پہچان میں ہمارے تو کئی لوگ جو کام کرتے ہیں مہارت ہے، وہ ایسے دیکھتا ہے، کوئی ہاتھ لگاتا ہے، کوئی اس کو ٹیڑھا کرتا ہے، کوئی شیٹ کے لیے چیک کرتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی لحاظ سے اتنے ہوشیار اور سمجھدار ہیں، ہمیں دین کے لحاظ سے بھی سمجھدار ہونا چاہیے۔ فرمایا التائبون، اللہ کو مومن جو ہے وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ پہلی سے آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ توبہ کی صفت آپ کے اندر ہے، گناہوں کی تو ہے، توبہ کی ہے،
تو مومن کے لیے توبہ بہت لازمی ہے ہر وقت، کیونکہ ہر وقت میں گناہ ہے تو توبہ بھی ہے۔ جیسے کھانا پکانا ہے تو گیس اور ایندھن ہونا ضروری ہے، روشنی کرنی ہے تو بجلی ہونی ضروری ہے، کوئی چیز خریدنی ہے تو پیسے ہونے ضروری ہے۔ اگر آپ نے مومن بننا ہے تو پھر اس کے ساتھ توبہ ضروری ہے، کیونکہ ادھر گناہ ہے، گناہ کی کوئی مسئلہ ہے، بندے سے گناہ کا ہونا نہ ہونے والی تو بات ہی نہیں، بشر ہو اور گناہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف انبیاء کی صفت ہے، اور صحابہ اور اہل بیت معصوم من الخطا ہے، لیکن مومن عام مطلع خطا ہے، مطلع خطا، اس سے خطا ہوگی تو خطا کے ساتھ ساتھ علاج بتا دیں، اور مومن توبہ کرنے والے ہیں۔ اب ہم توبہ کا معنی سمجھیں گے، بہت معنی ہیں، لغت نے، قرآن نے، حدیث نے بے شمار معنی بیان کیے، ہم سارے معنی کتنے لگ جائیں کہ وقت اس پہ لگ جائے گا، صرف ایک معنی آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں۔ اب عالم نبی رحمت شفیع معظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کو ہم حدیث کے تابع حدیث کی تفسیر میں چلائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ الرجوع معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کیا ہے؟ الرجوع معصیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف معافی مانگتے ہوئے رجوع کرنا، یہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا رجحان ہونا، توجہ کرنا، معافی مانگتے ہوئے کہ یا اللہ میں خطا کا پتلا ہوں، مجھے معاف کر، اسے توبہ کہتے ہیں۔ الی طاعتہ، اطاعت کے دائرے، جیسے نافرمانی کی، غلطی کی، اب اطاعت بجا لاتے ہوئے، فرما برداری بجا لاتے ہوئے، جیسے اچھا شاگرد ہے کو غلطی ہو گئی، اب بھاگا آئے گا، پانی کا گلاس آگے رکھے گا، چائے لے آئے گا، سلام کرے گا، کمرے کو صاف جھاڑو دینے لگ جائے گا، استاد کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، استاد کو غلطی بھول جائے گا، اور سمجھے گا کہ نہیں اتنا فرما بردار، چھوٹی سی تو لفظ کی ہے لیکن اب دیکھیں کتنے کریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں الرجوع معصیت اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معذرت کرتے ہوئے اطاعت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں لوٹ آنے کا نام توبہ ہے، لوٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے توبہ کرو، سارے کے سارے، یہاں تک کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے دامن میں کوئی گناہ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں 70 بار 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ توبہ صرف گناہ کے لیے نہیں ہے، توبہ شکران نعمت بھی ہے، توبہ مصائب و آلام کو ٹالنے والی بھی ہے، بیماریوں سے نجات بھی ہے، رزق و روزی کی تنگی کے لیے بھی ہے، تنگی آ گئی، بندش ہو گئی، اب یہ عالمی بندش جو آ گئی ہے کاروباری، اس پہ بالخصوص امت مسلمہ کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا۔ ہم نئے نئے حربے کرتے ہیں، یہ حربہ کریں، یہ حربہ کریں، ہمارے اوپر رزق کے دروازے رستے کھولے، وہ علیحدہ بات ہے، توبہ کے دروازے کھولے، توبہ کریں۔ تو توبہ مختلف باتوں کے لیے، اولاد نہیں ہے توبہ کریں، رزق نہیں ہے توبہ کریں، کاروبار میں گھاٹا آ رہا ہے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے انعام ہو رہے ہیں، مسلسل نعمتیں ہو رہی ہیں، توبہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 70 بار 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے میری بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کرو، استغفار کرو۔ تو
تمہارے درجے بلند ہوں۔ اور اگلی ایک آیت طیبہ میں سورہ التحریم کی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، اپنی پیڑھی توبہ۔ توبہ نصوحا کے بڑے اقوال ہیں، لغت میں بڑے معانی ہیں، ان کی طرف بھی ہم نہیں جاتے، اوپر سے ہم گزر گئے ہیں۔ تو توبہ نصوحا سچی پکی اور پیڑھی توبہ کا نام توبہ نصوحا ہے کہ یوں توبہ کرو، وہ بھی حدیث کی روشنی میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائبون من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ تائب توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ توبہ کی صورت ہے۔ التائبون التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تائب وہ ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے گناہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتی، تائب ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطأ وخیر الخاطئین التوابون۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمام ابن آدم، جتنی ابن آدم کی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ساری کی ساری سے خطا ممکن ہے، خطا ممکن ہے۔ واضح کر دی کہ کوئی مولوی صاحب، پیر صاحب، نیک متقی پرہیزگار، جو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ قاری صاحب اور غلطی، پیر صاحب اور گناہ، اتنے نمازی اور خطا، یہ اپنے دماغوں سے نکال دیں۔ اللہ کے نبی نے بالکل استثناء اس بات کی کر دی ہے، فرمایا سارے کے سارے ایسے وسیع جامع الفاظ میں بات بتا دی، جملہ جمع کا نہیں بلکہ یہاں فرمایا آدم کی اولاد، جو بھی آدم سے پیدا ہیں سارے کے سارے کیا ہیں، وہ خطا کر سکتے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، ان سے لغزش ہو سکتی ہے، ان سے بھول ہو سکتی ہے، ان سے بغاوت ہو سکتی ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر اس کے باوجود خیر الخاطئین التوابون، سب سے زیادہ خطا کرنے والوں میں سب سے بہترین جو انسان، گناہ کرنے والوں میں سب سے اچھا انسان اور نافرمانی کرنے والوں میں سب سے افضل و اعلی انسان وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والا۔ گناہ تو ہو گیا کر رہا ہے لیکن توبہ کر دی ہے، بس بہترین انسان ہے، اس سے بھی بہتر ہے جس نے گناہ نہیں کی، جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس سے بھی بہتر ہے اس سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ والا بہتر ہے کہ انہیں توبہ کر دی اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ بہترین انسان ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی پر ایک اور حدیث پاک ارشاد فرمائی توبہ کرنے والے کے لیے، بہت ایک جامعہ توبہ کا موضوع ہے، جس کو جس طرف چلائیں چلتا چلا جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ تبارک تعالی جو بڑی عزتوں والا ہے، بڑے جلال والا ہے، بڑی شان والا ہے، جس کی شانوں کا نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، اس کی شانوں کو آپ جانتا ہے، یا اس کا محبوب جو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آئے وہ جانتا ہے اللہ کی شانیں کیا ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ میں بے شک اللہ تعالی عز و جل یقبل توبۃ العبد، اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اپنے بندے کی توبہ کو کب جب بھی کرے، دن کو، رات کو، جوانی میں، بچپن میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، جس وقت توبہ کرے گا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم نہیں کرتے معافی، ہم نہیں معاف کرتے، کسی کی غلطی ایک دفعہ ہو جائے ساتھ نہیں، میں معاف نہیں کرتا، میں نہیں معاف کرتا، تو آپ ہیں کون؟
آپ ہیں کون کہ معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ سے زیادہ آپ کے پاس پاور اور طاقت، لیکن جو کہ انسانی فطور ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، گردن میں سریا مغروری ہے، وہ مومن ہی مومن نہیں ہے جو کسی کو معاف نہ کرے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو نقطے کی بات بتا دوں کہ جب کسی کے کو غلطی ہو اور وہ آپ سے معذرت کرے، ڈائریکٹ کرے یا کسی کے ذریعے کرے، فوراً اس کی معافی کو قبول کرے، فوراً اس کی بات کو مان جائے، ناراضی کو فوراً ختم کر دے، اس سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی شان والا اپنے بندے کی توبہ کو معافی قبول کرتا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہے؟ ہمارا تو خواہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ پاک بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہاں علیحدہ بات ہے توبہ کی پھر اپنی قسمیں ہو جاتی ہیں، گناہ غلطی ہوئی اسی وقت توبہ کر لی، فوراً کی، جلدی کی، صدقہ کر دیا، پھر ساتھ اللہ کی اطاعت کر دی، اس توبہ کی اور شان ہے۔ توبہ جوانی میں توبہ، در جوانی توبہ کرتن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا شیوہ پیغمبری ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ علیحدہ بات ہے بوڑھے ہو جانا، جب کوئی آسرا نظر نہ آئے، گھٹنے کام نہ کریں، سارے رزق اور وسائل کے دروازے بند ہو جائیں، تسبیح لے کر استغفار توبہ، یہ بھی توبہ ہے۔ یہ تو وہ مہربان ہے، قبول کرتا ہے، اس وقت بھی کرتا ہے۔ لیکن جوانی والی توبہ کا مزہ اور ہے، انسان کو خود مزہ آتا ہے، دل میں روشنی آتی ہے، دماغ کو سکون آتا ہے کہ میں وہ ہوں، گناہ میرے ہیں، جب موقع ملا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ انسان مطمئن ہے، آج اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، یہی ہے اندر گناہوں کی غلاظت ہے۔ ایک چور ہو، ڈکیت ہو، قاتل ہو، ظالم ہو، لڑا ہو کسی سے، اس کے اندر کیسے سکون آئے گا؟ لڑا ہو، صلح نہ ہوئی ہو ابھی تک، وہ تو باہر نہیں نکلے گا، گرفتار ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی ہمارے اندر گناہوں کے، نافرمانیوں کے ڈھیر، ہم ڈرتے ہیں کس سے؟ اور غلطیوں سے، خطاؤں سے توبہ نہیں کرتے۔ تائب رہیں تو کوئی ڈر نہیں، بے غم ہو کر رہیں، آپ کے اندر غم نہیں آئے گا۔ آقا اقبال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، ہر وقت کھولا ہے۔ جب کوئی توبہ کرے خطائیں معاف ہیں، ما لم یغرغر، اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کا غرارہ، جب آخری وقت نہیں آیا کہ موت کا وقت آ جائے، روح نکلنے لگے، پھر کوئی کہ میں توبہ، تو اس وقت دروازہ بند ہو جائے، بس اب تجھے پتا ہے کہ مر رہا ہے، اس وقت بند ہے، اس سے پہلے آپ کو اجازت۔ لیکن موت کا بھی لکھا تو نہیں کیا کہ بتائے گی توبہ کر، حادثے میں اچانک ہارٹ اٹیک، یہ جو بیماری آج کل سال پر اچانک موت آ جائے، اس سے بتاتی نہیں ہے، اس لیے عادت بنا لی، صبح بھی توبہ، شام کو بھی توبہ، دن کو بھی توبہ، ہر وقت توبہ۔ بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالی رات کو، جب رات ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کی شان کو مثال ہی نہیں چاہ سکتے کہ اس کے دست قدرت کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ جبرائیل پر پھیلائے، پوری کائنات کو ڈھانپ لے، پوری جہنم کے اوپر پرسرار بن جائے، اس کا بنایا ہوا ایک فرشتہ، اس کی یہ شان ہے، پر مارے تو کائنات کو ریزہ ریزہ کر دے، جس کے بنائے مخلوق کی یہ شان ہے، اس کے اور دست قدرت کے ہاتھوں کی کیا شان ہے۔ وہ ہاتھ اللہ کے محبوب فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت شام جو ہوتی ہے پھیلاتا ہے، حالانکہ کہیں نہیں آیا اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے بندوں سے مجھے دو، کوئی مانگے، کوئی سوال کرے، بلکہ وہ تو اپنے خوددار بندوں کو روکتا ہے، خبردار تم نے بھی کسی سے نہیں مانگنا، سوال نہیں کرنا، مانگنے سے منع کرتا ہے، اور جو مانگنے لگ جائے اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو مانگے، میرا بندہ ہوگا۔ لیکن اللہ پاک اپنا دست قدرت روزانہ نکالتا ہے، کس لیے نکالتا ہے؟ اللہ پاک ہاتھ پھیلاتا ہے دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر،
اللہ بندے کے آگے اس لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اے دل کو گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے، دن گزر گیا ہے، دل کے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ کر، توبہ کر۔ اس لیے میں گزارش کروں گا عصر کا وقت ہو جا، نماز پڑھیں، درود پاک بھی پڑھا کریں، کام کرتے رہیں، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ جایا کریں، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھ جایا کریں، تاکہ جو ہی مغرب ہو توبہ ہو جائے، اللہ کے اس دستے قدرت پہ ہماری بیعت ہو جائے، توبہ کی، استغفار کی، اللہ پاک دیکھ لے میرے بندے نے توبہ کر۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے پھر اللہ پاک اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے، پھر بندوں سے مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے بھی؟ بندوں سے سوال کرتا ہے، اے بندے رات کو اگر اندھیرے میں گناہ ہو گیا، بشیر تکالوں کے بعد جب صبح ہو گئی ہے توبہ کر، پھر توبہ کر۔ اور بہترین طریقہ ہے نماز کی طرف اٹھ کر آنے کا۔ صبح ہم درس دیتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، اذانیں دیتے رہتے ہیں، چند لوگ ایک دو صفحے ایسے لگتا ہے بستی والے مر گئے ہیں، ختم ہیں، بالکل کوئی نشا لے کر سوئے ہوئے ہیں، گلیاں لائٹیں جل رہی ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اتنا نہیں کرتے، اپنے دروازے پہ جلتی ہوئی لائٹ پہ بند کر دیں۔ اللہ ہدایت دے تو خوف کریں، ڈریں اللہ سے۔ کون آئے گا آپ کو سمجھائے گا؟ نبی نے آنا نہیں، رسول نے آنا نہیں، کتاب آنی نہیں، اللہ سے آپ بات کر سکتے نہیں، کون آپ کو سمجھائے گا؟ یہ ہم جیسے مولوی آئیں گے، یہ بتائیں گے، نہ جانے ہم گزر جائیں تو ہم جیسے بھی آپ کو نہ ملیں۔ گئے خادم رضوی آئے کوئی، گئے پیر سیال آئے کوئی، گئے سیال امت آئے کوئی، گئے سلطان بہو شیر ربانی آئے کوئی؟ نہیں آئے گے۔ ہم نے جو خطبات سنے ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اب میں جلسوں میں نہیں جاتا کہ وہ خطیب نہیں ہے۔ شفیع قاضی صاحب کراچی والے 3-4 گھنٹے خطاب کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ مناظر اسلام کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے خوش قسمتی سمجھے جو آپ کے حصے میں آیا ہے، یہ بھی خوش قسمتی ہے، اسی پہ آپ اتفاق کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک شام کے وقت، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلا ہاتھ اپنا روکتا ہے، پھر صبح رات رکا رہتا ہے، صبح پھر ہوتی ہے، پھر دستے قدرت پھیلاتا ہے، بندے توبہ کر۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے، چاہیے نہیں تھا، اللہ ایسا نہ کرتا، اگر میں غلط باللہ اللہ کی اپنی شان ہے، چاہیے نہیں تھا، ہم کرتے رہتے، جب وقت آتا ہمیں جزا والے کو جزا، سزا والے کو سزا دیتے، لیکن اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہے، جو اس کا فضل ہے، اس نے اس کے باوجود مہربانی کی ہوئی ہے، گناہگاروں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی کریم علیہ السلام نے سنایا، فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 قتل کی، پھر اس کو خیال آ گیا کہ اتنے گناہ توبہ کر رہا۔ ایک کسی بنی اسرائیل کے پادری عالم کے پاس گیا، پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی، کیا کیا ہے تو نے؟ 99 قتل کیا۔ کہا ظالم، ایک قتل کرنے والا پکا جہنمی ہے، تو 99 قتل کرنے والا کیسے جنتی بن سکتا ہے؟ جا دور جا، تیری کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، میں نہیں بتا سکتا۔ یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی، کہا جب 99 100 کیوں نہ پورے کر دوں؟ پورے 100 کیے، کرنے کے بعد پھر چل پڑا، ایک اور کے پاس گیا، عالم دین کے پاس، پوچھا یہ میری حالت ہے، میں نے 100 قتل کیے۔ انہوں نے کہا بھائی 100 کیا ہے، یا تو لاکھوں قتل کرنے والا بھی در رحمت خدا پہ آ جائے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، ایک نگاہ سے معاف کر کے نیکی میں تبدیل کر دے۔ توبہ کر۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، بیت المقدس کے قریب جا، وہاں اولیاء رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، صاحب علم رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، ان کو کہے میں تمہارے ہاتھ پہ توبہ کی بیعت کرتا ہوں، تم میرے گواہ بھی بن جاؤ، میرے لیے دعا بھی کرو اور میری توبہ کی قبولیت کی درخواست بھی کرو۔ وہاں چل پڑا، چلتے چلتے راستے میں موت آ گئی،
ابھی ان کے پاس نہیں پہنچا، دونوں فرشتے آ گئے، جنتی آ گئے کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، جنت میں لے جائیں گے۔ جہنمی آ گئے، یہ 100 قاتلوں کا قتل مقتولوں کا قاتل ہے، اس کی تو بخشش ہو نہیں سکتی، یہ پکا جہنمی ہے، جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھگڑا پیش کیا گیا، یا اللہ یہ جھگڑا پیدا ہوا، دونوں جماعتیں پہنچ گئی۔ اللہ نے فرمایا سنو، اللہ نے خود نہیں فیصلہ کیا، خود بھی کر سکتا تھا، مخلوق کو سمجھانا مقصود ہے، خود نہیں کیا۔ میں اس طرح کرو کہ پیمائش والے لے آؤ، وہ پیمائش کریں۔ اگر یہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ کے نیک بندوں کی طرف، ادھر اس کا سفر تھوڑا رہ گیا تھا، جنت والے لے جائیں۔ اگر یہ پیچھے اپنے گھر کی طرف اس کا سفر کم ہے، پھر ادھر جہنم والے لے جائیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، نہ جانے زمین تھی یا نہ تھی، اللہ قادر ہے، ادھر سے زمین کو کم کر دیا، اس نے اپنی قدرت سے پیمائش ہوئی۔ جنتیوں نے بتایا یا اللہ یہ ہمارے حصے میں آ رہا ہے، اس کی ادھر پیمائش کم ہے جدھر اللہ کے مقبول بندے ہیں، جدھر تیرے مقبول بندوں کی بستی ہے، جس در توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ